بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تبرہ ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ تبرہ ٹائمز کی چوتھی قسط ہے۔ اس کے تحت میں بتانا چاہتا ہوں کہ وقف کے سلسلے میں جو میری باتیں ہو رہی تھیں، وقف بس وہی ہے جسے آپ بیت المال کہتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام طلحہ و زبیر سے بیت المال کے سلسلے کی گفتگو کر رہے تھے، اور جیسے ہی یہ گفتگو ذاتیات پر آئی، ویسے ہی مولا کائنات نے چراغ گل کر دیا۔ طلحہ نے سوال کیا، مولا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ دیکھو، جب تک کہ ہماری اور تمہاری گفتگو بیت المال کے سلسلے کی تھی، اس وقت تک چراغ روشن تھا، چونکہ چراغ میں بیت المال کا پیسہ لگا ہوا ہے، اور بیت المال کے پیسے سے اس کا تیل جل رہا تھا۔ اب تمہاری اور ہماری گفتگو ذاتی گفتگو ہے، لہذا اب اگر تیل جلتا ہے تو عذر شریعت غلط ہے۔ مگر افسوس، جن باتوں کا مجھے خدشہ تھا، میں نے پہلے ہی دن یہ کہا تھا کہ اتر پردیش یا سینٹرل وقف بورڈ کی جو نئی کمیٹی گٹھت ہوئی ہے اور علی زیدی اس کے چیئرمین ہوئے ہیں، اگر علی زیدی صحیح اور وقف کی حمایت میں کام کریں گے، عضو شریعت کام کریں گے، عضو وقف ایکٹ کام کریں گے، تو میرا پورا ان کو سپورٹ ہوگا۔ مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ علی زیدی اسی نقش قدم پر چلنے لگے جو وسیم کا نقش قدم تھا۔ وہی مجرا، وہی قوالیاں، اسی طریقے سے پیسے لٹانا۔ وہ گھوڑے کی دوڑ میں جوئے میں پیسہ لگاتا تھا، اور آپ کا پیسہ قوالوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ یہ آخر کون سی دولت آپ کے ہاتھ آ گئی ہے؟ یہ کون سی بادشاہت آپ کو مل گئی ہے کہ آپ اس صورت سے ہارون رشید اور مامون رشید کو بھی آپ پیچھے چھوڑ رہے ہیں؟ یہ باتیں غلط ہیں۔ جو باتیں دیکھنے میں بری لگتی ہیں، اس کو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایک مذہبی منصب پر فائز ہیں، آپ اتر پردیش یا سینٹرل وقف بورڈ کے آپ چیئرمین ہیں۔ کیا چیئرمین کا یہی رویہ ہونا چاہیے؟ چیئرمین کو یہی چیزیں شوبھا دیتی ہیں؟ اخبارات لکھ رہے ہیں کہ 3 دن تک آپ نے رات کا قیام جو ہے وہ امروہہ میں کیا۔ تو ایسی کون سی مجبوری تھی کہ گھوم پھر کر کے امروہہ میں آ جاتے تھے آپ رات کو قیام کرنے کے لیے؟ کیا وہاں ناچ گانا اور بقیہ عیش پرستی سے یعنی کیا وقف اسی طریقے سے آپ چلائیں گے؟ ہمیں تو اس کی بربادی نظر آ رہی ہے، اور یہ وقت بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے غیر قانونی کام بھی شروع کر دیا ہے، وقف ایکٹ کا النگھن بھی شروع کر دیا ہے۔ الیکشن چناؤ آچار سنہتا کا بھی آپ کو خیال نہیں ہے کہ وہ چناؤ آچار سنہتا لگی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی خیال نہیں کر رہے ہیں۔ گانا بجانا اور مستی میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور کم سے کم قائد ملت مولانا سید کلب جواز صاحب نے آپ کو اپنا یعنی منتخب کر کے یوں سمجھ لیا آپ ان کے جانشینی کر رہے ہیں، اور آپ نے اتنا گمراہی کا لباس پہن لیا ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔
अली वाले हैं। कम से कम जिस सूरत से आप नोटों को निछावर कर रहे हैं, किसी गरीब को भी आपने दिया है? किसी यतीम के लिए पूछा है आपने? किसी बच्चे की फीस अदा करने के लिए भी पूछा है आपने? किसी की किफालत की भी जिम्मेदारी आपने ली है? या पैसा या वक्फ इसलिए मिला है कि दौलत ऐसे लुटाई जाए, ऐसे निछावर किया जाए? अगर आपका ये मिशन है तो लानतज़दा मिशन है और आप कभी नहीं कामयाब होंगे। आपका हश्र तो मैं ये देख रहा हूं कि वसीम से ज्यादा बुरा होने वाला है। वसीम के जितने मुर्तद थे आज आप उनकी गोदियों में खेल रहे हैं। यानी वो लोग अब आपको गलत नहीं नजर आ रहे हैं जो वसीम के साथी थे। यानी वसीम के साथ रहे तो गलत है और आपके साथ रहे तो सब सही है, सब शरीफ है। नोटों की गड्डियां उछल रही हैं। ये कौन सा मजहब आपने अपना रखा है? ये किस वक्त के आप बोर्ड के चेयरमैन हैं? तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी इस्लाह करें, वरना आपका हश्र तो मुझे वसीम रिजवी से भी बुरा नजर आ रहा है। अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप तौबा करेंगे और अपनी इस्लाह करेंगे। शब बखैर, आदाब।